بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو مسجد الاقصیٰ کے اوپر خدمت کے لیے منتخب کیا، تو چنانچہ داؤد علیہ السلام وقت کے نبی بھی تھے اور اللہ رب العزت نے حکومت بھی ان کو نصیب کی تھی۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ دوبارہ الاقصیٰ کے علاقے کے اوپر اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں تھیں کہ انبیاء ہی انبیاء وہاں آتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کے جو بیٹے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کے اندر بھی خاص اور عجیب ملکہ نصیب کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی خاص ملکے نصیب کیے ہوئے تھے، خاص ان کو اللہ رب العزت نے ان کو ہنر نصیب کیے ہوئے تھے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جیسے تمام انبیاء علیہ السلام کو معصوم اور ہر صفت کے لحاظ سے مکمل، کامل، اکمل بنایا ہوا تھا، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو بھی، لیکن ہر ایک کو اپنی اپنی خاص صفتیں نصیب کی ہوئی تھی جو بعض انبیاء کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی نبی وقت بھی تھے اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کو حکومت بھی نصیب کی۔ تو جب والد محترم داؤد علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، اور سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی بھی اور پورے علاقے کے اوپر آپ کو حکومت۔ تو اب الاقصیٰ کے اوپر اور پورے علاقے کے اوپر جو بادشاہ ہیں وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اور دعا کیا فرمائی؟ دعا جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ خود ارشاد فرمایا رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یا اللہ تو مجھے ایسی سلطنت، ایسے حکومت نصیب فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد والوں کے لیے اس طرح کی حکومت مناسب ہی نہ ہو، لا ينبغی، میرے بعد والوں کے لیے ایسے مناسب ہی نہ ہو۔ یعنی ایک انسان سوچ سکے کہ مجھے ایسے حکومت ملے، فرمایا ایسے سوچنا ہی اس کے لیے مناسب نہ ہو، وہ سوچ بھی نہ سکے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے حکومت ایسی نصیب کی کہ انسانوں کے اوپر بھی حکومت، نمبر ایک، جنات کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے حکومت نصیب کی، اور پھر جانوروں کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے حکومت نصیب کی، جو پرندے تھے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھی حکومت نصیب کی، جو عناصر ہیں، ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھی حکومت نصیب کی، اور چھٹی چیز جو سمندر ہیں اور سمندر کی جو مچھلیاں ہیں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھی حکومت کی۔ گویا کہ جتنی بھی اس وقت مخلوقات تھی دنیا کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو ان کے اوپر حکومت دی، اور صرف حکومت نہیں بلکہ رعب، اور ہر ایک کا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ خاص پیار تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام کو ان جتنے بھی جانور ہیں ان تمام کی زبانیں بھی اللہ رب العزت نے سکھا رکھی تھی۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور واقعہ کا تذکرہ کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ فرمایا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه۔ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے، اور جس وقت سلیمان علیہ السلام ایک علاقے سے گزرتے اور جہاں سفر کرتے تو چونکہ بادشاہ تھے تو آپ کے ساتھ اپنا تخت بھی ہوتا، تھرون بھی ہوتا، اور اس تخت کے اوپر آپ کے جو ایڈوائزر ہوتے، آپ کے جو وزیر ہیں وہ بھی ساتھ میں ہوتے، اور آف کورس چونکہ آپ جنات پر بھی حکومت کرتے، انسانوں پر بھی، تو اس لیے جو انسانوں میں سے جو وزراء ہوتے، جو آپ کے ایڈوائزر ہوتے، جو آپ کے ساتھ مددگار ہوتے وہ بھی ہوتے، جنات میں سے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ چونکہ آپ کی حکومت جانوروں پر ہے تو کچھ جانور بھی آپ کے ساتھ ہوتے، کیونکہ آپ کی حکومت پرندوں پر ہے تو پرندے بھی آپ کے ساتھ ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جدھر بھی وفد جا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا تو ہزاروں کی تعداد کے اندر
انسان بھی، جنات بھی، حیوان بھی، برندے بھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کا قافلہ ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا، تو وہاں قافلے کے اوپر جاتے جاتے وہاں جو چونٹیاں ہوتی ہیں، اینٹس، چونٹیاں، چھوٹی چھوٹی جو چونٹیاں ہوتی ہیں، تو وہاں اس علاقے سے گزر رہے تھے، تو وہ جو چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہیں ان کو محسوس ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ادھر سے گزر رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دوسروں کو آواز دی کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں، جتنی بھی چونٹیوں، سب کے سب یہاں سے ہٹ جاؤ اور اپنی بلوں کے اندر، اپنے سوراخوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا جو پورا کا پورا لشکر ہے وہ کہیں آپ کو روند نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی سے، آپ اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں اور اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا، اور اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے، اور ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ چھوٹی چھوٹیاں ہوں گی اور آپ کے اوپر وہ پاؤں ڈال کر آپ کو تکلیف نہ دیں، آپ مر نہ جاویں۔ تو اس چونٹی نے، جتنی بھی چونٹیاں تھیں، ان کو آواز دے کر کہنے لگی کہ اپنی بلوں کے اندر، اپنی سوراخوں کے اندر جلدی جلدی داخل ہو جاؤ، جلدی جلدی داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ جو چونٹیاں تھیں وہ جلدی جلدی داخل تو ہونے شروع ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو چونکہ ان کی زبان کی سمجھ نصیب کی تھی، تو وہ آواز، اس ایک چونٹی کی آواز بھی سلیمان علیہ السلام کو پہنچ گئی، اور وہ جو کہہ رہی تھی سلیمان علیہ السلام، اس کی زبان بھی سمجھ گئی۔ قرآن کریم نے ہمیں بتلایا ہے۔ تو چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے پھر اعلان کیا اور انتظار کیا، اور جب وہ چونٹیاں وہاں سے، چونٹیاں چھوٹی چھوٹی، وہ اپنی بلوں کے اندر چلی گئی، اس علاقے سے گزرے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، نبی کی بات عجیب، چنانچہ ارشاد فرمانے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ تیرا میں شکر کرتے رہوں، تو مجھے اس کی اور زیادہ بھی توفیق دے کہ یہ جتنے بھی انعامات کیے، ان انعامات کے باوجود دیکھو کہ تو نے مجھے یہ گویائی اور اس چونٹی کی زبان کی بھی سمجھ مجھے دے دی۔ تو بجائے اس کے فخر کرنے کے، اور بجائے خوش ہونے کے، اور بجائے تکبر کرنے کے، اپنے آپ کی عاجزی کا اظہار کیے، یا اللہ یہ تیری نعمت ہے کہ ان تمام زبانوں کو میں سمجھتا ہوں، اور ان کی باتوں کو میں سن سکتا ہوں، اور ان کی باتیں میری سمجھ میں آتی ہے، ان کی زبانیں مجھے سمجھ میں آتی ہے، ان کی بولی میں سمجھ سکتا ہوں۔ یا اللہ یہ تیری نعمت ہے، اس کے اوپر تو مجھے توفیق دیتا رہے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر کرتا رہوں۔ چنانچہ انہی آیات کے بعد پھر اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کا ایک دوسرا واقعہ ذکر فرمایا کہ اسی سفر کے اندر جا رہے تھے، تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ قرآن کریم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، 19ویں سپارے کے اندر فرمایا ما لی لا اری الہدہد، سورۃ النمل۔ بلکہ اللہ رب العزت نے یہ جو چونٹی والا واقعہ ہے، چونٹی والا واقعہ، تو اس کو اس صورت کے اندر ذکر کر کے، چونکہ اتنی بہترین واقعے، اس صورت کے اندر اتنا بہترین واقعہ ذکر فرمایا، اور اتنی بہترین اس سے نصیحت ہمیں حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے اس صورت کا نام ہی سورۃ النمل، چونٹی والی صورت کا رکھ دیا کہ اس کے اندر چونٹی کا تذکرہ ہے، چونٹی کا واقعہ ہے۔ یہ جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ میں نے عرض کیا کہ جس کے اندر چونٹیاں بولنی شروع کر دی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اسی واقعے کے اندر، اسی سفر کے اندر جا رہے تھے، اور جاتے جاتے اس طرح ہوا کہ اچانک فرمانے لگے کہ ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آتا۔ ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے، اور آسمان کے اوپر جب جاتا ہے تو دور سے اس کو پانی نظر آ جاتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام چونکہ لشکر کافی ہوتا آپ کے ساتھ، تو آپ نے ان خاص پرندوں کو رکھا ہوا تھا کہ آپ آگے جائیں گے، اور آگے جا کر اس طرح کریں گے کہ جہاں پانی ہوگا آپ ہمیں بتلا دیں گے کہ فلاں جگہ پانی ہے، تو ہم وہاں رک جائیں گے، ہم خود بھی پانی پئیں گے، جانور بھی پانی پئیں گے، پانی سے انسان کی زندگی چلتی ہے۔ تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ان خاص پرندوں کو رکھا ہوا تھا۔ اب یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، تو وہ جو ہدہد جو ہے، ہدہد وہ نظر نہیں آ رہا، تو فرمانے لگے ما لی لا اری الہدہد،
کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، کہیں وہ غائب تو نہیں ہو گیا؟ اور پھر سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبین، میں اس کو ضرور سزا دوں گا، میری اجازت کے بغیر وہ یہاں سے چلا گیا، اس کا تو میں نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، اس کا کام لگایا ہوا تھا کہ وہ ہماری خدمت کرے گا، باقی لوگوں کی خدمت کرے گا، یہ پانی ڈھونڈ کر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ میری اجازت کے بغیر چلا گیا، وہ ڈیوٹی پر تھا اور اس کو ابھی پانی ڈھونڈنا تھا ہمارے لیے، اگر وہ واپس آیا تو اس کو ضرور سزا دوں گا، یا تو اس کو ذبح ہی کر دوں گا، یا تو یہ کہ اگر وہ صحیح اچھا بہانہ، اچھا ایکسکیوز، اچھی وجہ مجھے بتلاوے، اگر اچھی وجہ بتلائی اس پرندے نے تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس نے یہ غلط کام کیا۔ فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ اب یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے تو یہ حکم جاری کر دیا، ہدہد جو ہے وہ اپنے سفر کر کہیں چلا گیا تھا، اور اس سفر کے اوپر جاتے ہوئے ہدہد جو پرندہ تھا اتنی دیر تھوڑی ہی انتظار کی کہ ہدہد واپس جلدی آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کدھر گئے تھے، تو اس وقت اس نے عجیب خبر بتلائی، فرمایا اے سلیمان آپ میری بات سن لو، پھر جو مجھے سزا دینا ہے وہ سزا دے لو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ انی وجدت مرأۃ، فرمایا کہ میں نے اس طرح کیا، ایک اڑتے اڑتے ایک ایسے علاقے کے اندر گیا تو وہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اور وہ جو عورت حکومت کر رہی ہے اس علاقے کے اوپر وہ جتنی بھی لوگ ہیں وہ سب اس کی بات مانتے ہیں، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ تو سورج کی اور ان باقی جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو توحید کو نہیں مانتے اور تمہیں اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام کو یہ بات پوری ہو گئی، اوفو، اللہ رب العزت نے مجھے پوری دنیا کے اوپر حکومت دی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ خطہ زمین ایسا ہے، زمین کا ایک حصہ کہ جس کے اوپر ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اور وہ جو عورت ہے وہ دین پر نہیں ہے، اور وہ جو لوگ ہیں وہ بھی دین پر نہیں ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میری سلطنت کے اندر ہو اور میں ان تک دین کی بات نہ پہنچا سکوں؟ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو جب بلایا، فرمایا کہ جب تو نے ایسی خبر تو لے کر آیا اور ہدہد تو ادھر انتظار کرتا ان کو دیکھتا رہا ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے، اچھا بہانہ ہے، اور توحید سے ہٹ جانا اس سے بڑی بری بات کیسی ہو سکتی ہے اور کون سی ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اب ایسے کر، یہ میں تمہیں خط دیتا ہوں اور یہ میں خط لکھتا ہوں، اور یہ خط تو اے پرندہ اور تو پرندے اس خط کو لے لے اور اس خط کو لے کر وہاں جا جس علاقے کے اندر یہ ملکہ ہے، یہ جو حکومت کر رہی ہے، اس کے پاس جا کر یہ خط وہاں رکھ دے۔ اور اللہ رب العزت نے اس خط کا قرآن کریم کے اندر بھی تذکرہ کیا ہے، چنانچہ فرمایا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ عجیب خط، دنیا کے اندر سب سے مختصر خط سلیمان علیہ السلام نے یہ خط بھیجا ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروں گا۔ دنیا کے اندر سب سے مختصر خط، لیکن سب سے جامع معنی کہ اس کے اندر سب کچھ سمو دیا، اور عجیب خط کہ ایسا خط کہ جس کو دیکھ کر جب وہاں ہدہد لے کر گیا تو وہاں ملکہ جو ہے وہ بھی چونک اٹھی۔ ایسے کرتے ہیں، چند کالیں آئی ہیں تو ان کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے واقعے، اور پھر اس کا بیت المقدس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور پھر آگے سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی کس طرح خدمت کی ہے۔ تو ایسے کرتے ہیں، کالوں کی طرف جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hello. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Walaikum Assalam. Can you speak to Maulana, please? I'm speaking at the moment. I'm listening to you. I can hear you. I hope you can hear me. I'm speaking at the moment. I can hear you. This is Hassan Hussain speaking. Can I ask you for a favor? Can you lower the volume
of your TV, and then inshallah you'll be able to hear me. And secondly, could you rather speak on the phone than listen to the TV? Hello, assalamu alaikum. Walaikum assalam, beta. This is Hassan and Hussein speaking. We just came from your group. Akai, you'll have From Masjid Aqsa. to start again. Say again. We are Hassan and Hussein. Assalamu alaikum wa Oh. rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam, Hassan, Hussein, and Idris. Yes, I recognize you. I recognize your voice really well. MashaAllah, yes, absolutely. And We had a really, we really had a nice time. did you really enjoy it? MashaAllah. Yes, Yes. you and your family, we all went together, I remember, and I enjoyed it with yourselves. And it was a fantastic moment, Ji, Al-Aqsa. We missed you and we had a great time. We were guilty for saying goodbye to Masjid Aqsa because we wanted to stay there for longer. MashaAllah, that's fantastic. Good news. And that's the sort of news we'd like from everybody, inshallah, that those who go to Masjid Aqsa, we want you to feel that you want to go again. We want you to go again, inshallah. Inshallah, in the future we go Masjid Aqsa again. Inshallah, inshallah. And I hope your little brother doesn't break any more glasses. And okay, inshallah. Bye. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں بھائی, یہ چھوٹے چھوٹے ننھے سے تھے. تو جب ہم قافلہ ہمارا گیا ہوا تھا مسجد الاقصیٰ کچھ ہفتے پہلے, تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کی پوری فیملی بھی تھی, تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے ساتھ گئے تھے. بہت اچھا, اور آئی ریئلی ریکمینڈ دیٹ یو ٹیک یور چلڈرن. بہت اچھا کہ یہ بچوں کو ساتھ میں لے گئے تھے, اور ابھی سے اسی عمر سے ان کے دل کے اندر مسجد الاقصیٰ کا پیار, محبت, اور وہاں کی تاریخ اور what happens over there. So I really recommend that we take our youngsters, اور خود بھی جائیں, کیونکہ وہاں ایک زبردست میسیج انہوں نے ہمیں وہاں کے لوگوں نے دیا تھا کہ جتنے آپ ہیں آپ یہ میسیج دوسروں تک پہنچائیں تاکہ جتنے ہو سکے لوگوں کو مسجد الاقصیٰ کے بارے میں پتہ چلے. اور اسی وجہ سے میں نے یہ سیریز بھی شروع کی تھی, کہ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے ہو سکے لوگ ادھر آئیں, مسجد اقصیٰ کو دیکھ سکیں, وزٹ کر سکیں, اس کا پیار محبت ان کے دلوں کے اندر ہو. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بھائی فضل صاحب. وعلیکم السلام اللہ ورحمۃ. کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور آپ کے تمام اہل خانہ پر. جزاک اللہ جی, اللہ رب العزت آپ کو بھی اس قسم کی دعائیں نصیب فرماوے. نوازش جناب, میری ایک التجا ہے, وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ضرور تعریف کرنا چاہوں گا آپ کی, کہ یقیناً آپ کا جو انداز بیان ہے اور گفتگو اور سمجھانے کا انداز ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے اور مفرد ہے لوگوں سے ہٹ کر. کیونکہ جس طرح آپ سمجھاتے ہیں نا, ایک ایک باریکی سامنے لے کر آتے ہیں, اور واقعی انسان سنتے سنتے نا کھوج سا جاتا ہے. تو اسی چیز کو روشنی میں لاتے ہوئے میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک بات پر ذرا تھوڑا سا وقت نکال کر, اگر زحمت نہ ہو تو کبھی ذکر کریں کہ پیغمبر, رسول اور نبی میں کیا فرق ہے. جزاک اللہ خیر. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اتنے اچھے الفاظ فرمائے, اور میں تو اس کا مستحق نہیں ہوں, اور انشاءاللہ جزاک اللہ آپ کی دعائیں. لیکن آپ نے بہت اچھا سوال کیا, ویری امپورٹنٹ, ویری نائس, اور اچھا ہے آپ نے مجھ سے سوال کیا, کیونکہ یہ ایک ایسی تعریف ہوتی ہے کہ جس کے اندر بہت سے علماء کو بھی تھوڑا سا اس طرح ہوتا ہے کہ نبی اور رسول پیغمبر کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. سو ویری ویری گڈ کویسچن کہ واٹس دا ڈفرینس بٹوین اے میسنجر اینڈ اے پروفٹ, کہ نبی اور رسول کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. تو ایبسلیوٹلی انشاءاللہ پروگرام کو دیکھتے رہیے. اینڈ اٹس اے ویری ویری علمی سوال ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایک سوال سطحی ہوتا ہے, ایک علمی سوال ہوتا ہے, گہرا سوال. سو اٹس اے ویری ویری گڈ کویسچن, اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا. میں اس کو جوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں, پیغمبر اور رسول, رسول اور نبی کے درمیان فرق انشاءاللہ. ایسے کرتے ہیں, ایک دو اور سوال لے لیتے ہیں کیونکہ کافی لسٹ ہے, کافی لائن لگی ہوئی ہے. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Adia and I'm calling from Leicester. Your name is Alia. Ji. Alia. Ji, Alia, go on. I think I called a few weeks ago. This week my questions are, do you have a certain dua for translators? Your voice is echoing, so I can just about hear it. Can you just, your TV volume, I keep repeating it for listeners and for viewers, can you just put down the volume of your TV?
Yeah, what, do you have a specific dua for tonsillitis? For tonsillitis. Okay, chalo, there's no specific dua for tonsillitis because it's something that affects a person and then you may need to have them removed. But I really would recommend you visit your doctor, inshallah. We'll go on to the next caller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا ایک سوال ہے قاری صاحب. ضرور ارشاد فرمائیں. آپ کہاں, پہلے میں آپ سے یہ عرض کرتے جاؤں کہ آپ کون بات کر رہے ہیں اور کدھر سے بات کر رہے ہیں؟ جی جہانگیر عباسی میرا نام ہے, یہ میں بیٹن آن ٹرینٹ سے بات کر رہا ہوں. بیٹن آن ٹرینٹ. جی جی ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا ارشاد فرمائیں. یہ سوال یہ ہے کہ آج ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی, وہ اس نے کہا کہ یہ جو قرآن پاک ہے وہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک جی, تو جو دوسری کتابیں ہیں تورات انجیل زبور وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اچھا, یہ اس کا جواب مجھے چاہیے. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ, ضرور ہے, ضرور انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. آئی ول انشاءاللہ. اچھا تو میں عرض کر رہا تھا, ایسے کرتے ہیں ایک اور کال بھی لے لیتے ہیں, پھر بات اپنی جاری رکھوں گا تاکہ we've got couple of questions. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تھوڑا بھلا کرے, جو ساڈا کوئی کام ہو جائے تو بہتر ہی ہے, پاک پروردگار دا صدقہ. جی جی, آپ کدھر سے بات کر رہی ہیں؟ میں ادھر سے مانچسٹر سے. ٹھیک ہے, مانچسٹر سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ہاں جی مولوی صاحب نا, میں کافی دیر ہو گئی ہے کہ میرے تے نا میرے ننان نے تویز کرا کے تو پلائے سیگے, انہوں نے سپ دی سکن دے وچ تویز پلائے سی, ہے نا, سپ دی سکن دے وچ زعفران لا کے وہ تویز پلائے, نالے میرے سر تے سپ بہا کے جیندا تو میرے بال کٹے سی, ہے نا. جی ہیلو جی, آواز آ رہی ہے آپ کی, میں آپ کی پوری بات سننا چاہتا ہوں. تو میرا وہ بال کٹے سی, تو وہ وال کٹن دے نال اج تائیں مینوں نہیں رام آیا. تو میرے جڑا سٹمک آ, میرا سر آ, تو میرے پیراں دے نیچے ایڈا جدا روڑے چبدے, ایڈا ہی میری سٹمک دے وچ روڑے چبدے, ایڈا ہی میرے سر دے وچ. تو بہت مینوں پریشانی اپنی بیماری دی, کوئی مینوں دسو کہ سپ دا جڑا اثر ہے ختم ہوا کہ نہیں. تو بال جڑے میرے کٹے آ وہ اج تک بالاں دے نال بال نہیں ملے میرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, آپ سنتے رہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس سوال کے جواب کا بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایسے کریں, اگر واپس آپ کال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وی ریچ ٹو دا پلیس سلیمان علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی سلطنت نصیب کی ہوئی تھی, اور وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, اور وہاں جو ہدہد پرندہ تھا وہ وہاں سے اڑ گیا. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ نہیں ہے, اس کی تفتیش کرائی, نہیں ملا. تھوڑی دیر کے بعد وہ جب واپس آیا, سلیمان علیہ السلام بڑے ناراض تھے, ناراضگی کا اظہار کیا. تو اب اس پرندے نے کہا کہ میں تو ایسی جگہ کے اندر جا کر اڑا, اور اس جگہ کے اندر ایک عورت حکومت کر رہی تھی لوگوں کے اوپر, اور وہ سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں, سورج کی عبادت کرتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے تو اندازہ لگاؤ کہ سلیمان علیہ السلام فلسطین کے اندر, جیروسلم, بیت المقدس, اور بار بار یہ نام میں اس طرح پھر کہتا ہوں تاکہ جو لسنرز ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ جاوے, یہ نام آ جاویں, فلسطین, جیروسلم, مسجد الاقصیٰ, یہ بار بار ذہن کے اندر آ جاویں, کیونکہ یہ ہمارا مقصد ہے. تو خیر عرض کرنے کا مقصد, تو سلیمان علیہ السلام نے پھر وہ خط بھیجا, اور اس وقت وہ اس علاقے کے اندر تھے جس کو آج کل ہم کہتے ہیں یمن, سعودی عرب کے ساتھ جو ملک ہے یمن, اس علاقے کے اندر. تو ملکہ بلقیس جو تھی, ان کا نام ملکہ بلقیس تھی. وہ جب خط سلیمان علیہ السلام نے بھیجا تو قرآن کریم نے اس خط کو محفوظ کیا. فرمایا انہو من سلیمان, یہ خط ہے سلیمان کی طرف سے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کو پھر شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. تو سب سے پہلی سطر کے اوپر لکھا من سلیمان, یہ خط
دس لیٹر از فرام سلیمان، اور پھر دوسری سطر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور پھر ایک ہی سطر لکھی لا تعلو علی، تم میرے اوپر چڑھائی مت کرنا، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا، لا تعلو علی واتونی مسلمین، میرے پاس آ جا سر و خم تسلیم کر کے، یعنی ایک سطر لکھی، دنیا کا سب سے مختصر خط کہ ایک سطر صرف لکھی، لا تعلو علی واتونی مسلمین، تم میرے اوپر تکبر مت کرنا، میرے اوپر بڑھا چڑھا کر اپنے آپ کو مت سمجھنا، میرے پاس آ جا، ایک سطر لکھی، اور ہدہد کو دے دیا کہ جا کر یہ ڈیلیور کر دو ملکہ کے پاس۔ چنانچہ ہدہد وہ خط لے کر چلی گئی چھوٹا جو پرندہ تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور بلقیس کے پاس، ملکہ بلقیس کے پاس۔ ملکہ بلقیس وہاں تھی، ہدہد نے وہ خط وہاں رکھا، اور جب خط وہاں رکھ کے ہدہد پیچھے ہٹ گئی، اور سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ خط رکھ کر چھوڑ دینا اور پھر سائیڈ میں دیکھتے رہنا کیا ہوا۔ ملکہ بلقیس بھی بڑی سمجھدار، بڑی ذکیہ، بڑی ہوشیار ملکہ تھی، اس کا ایک عجیب رسپانس، عام بادشاہ کی طرح نہیں، عام ملکہ کی طرح نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بڑی سمجھداری، بڑی حکمت دی۔ انہوں نے جب خط اٹھایا اور خط دیکھا، اوپر یہ تھا کہ انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کر ایک سطر جب پڑھی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے، اوہو، فوراً وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور میں جلدی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں۔ اس نے ایسے کیا کہ اپنے مشیروں کو بلایا، اور اس کے بعد اس کا جو عجیب یعنی طرز انداز تھا، قرآن کریم نے اس کا پورا نقشہ کھینچا۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اس وقت ملکہ بلقیس کا کیا رسپانس تھا، کیونکہ اس کا رسپانس بھی قرآن کریم نے پورا نقشہ اس کا کھینچا ہے۔ اس نے اس وقت کیا کیا، اس کی بات کیا تھی، اور اس سے اس نے اخذ کیا کیا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو کیا جواب دیا۔ ایسا کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ۔